بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو لیستأذنکم الذین لیستأذن چاہیے کہ اذن سے ہے الف زال نون روٹ ورڈ اجازت مرضی چاہیے کہ اجازت مانگیں کم تم سب سے الذین وہ لوگ جو ملکت مالک ہوئے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ والذین اور وہ لوگ جو لم یبلغوا نہیں پہنچے حلم بلوغ کو یبلغوا بلوغ حلم بلوغت کو منکم تم میں سے ثلاث مرات 3 مرتبہ تم سے اجازت لیں من قبل صلاۃ الفجر پہلے صلاۃ الفجر کے نماز صبح سے پہلے وحین تضعون اور جس وقت اتار رکھتے ہو تم ثیابکم اپنے کپڑے دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو من الظہیرہ ظہیرہ کے معنی ہے دوپہر کو ومن بعد صلاۃ العشاء اور عشاء کی نماز کے وقت یہ 3 اوقات ہیں ان میں کیا کرے اجازت لیں سلاسو 3 وقت عورات پردے کے ہیں لکم تمہارے لیے لیس علیکم نہیں ہے تمہارے اوپر ولا علیہم اور نہیں ہے ان پر جناح گناہ بعدہن اس کے بعد طوافون پھرنے والے ہیں علیکم تمہارے اوپر بعضکم تمہارے بعض علی بعض بعض کے یعنی وہ ایک دوسرے کے آس پاس جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں کذالک اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ لکم الآیات تمہارے لیے آیات نشانیاں واللہ اور اللہ علیم حکیم جاننے والا ہے حکمت والا ہے اے ایمان والو تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں اپنے آنے کی 3 وقتوں میں اجازت مانگیں نماز فجر سے پہلے ظہر کے وقت جب کہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو عشاء کی نماز کے بعد جب یہ تینوں وقت تمہاری خلوت اور پردے کے ہیں ان وقتوں کے علاوہ نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ تم پر اور نہ ہی ان پر تو تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو اللہ اس طرح کھول کھول کر اپنے احکام بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے عورہ اب اس آیت میں لفظ آیا عورہ تو وہی معاشرتی احکام یہاں سے دوبارہ شروع ہو رہے ہیں جو سورت کا اصل موضوع ہے تو اس آیت میں عورہ کا جو لفظ ہے عورات یہ عورہ کی عین واو را گولتا اس کی جمع ہے یہ لفظ ان الفاظ سے ہے جو کسی دوسری زبان میں منتقل ہو کر بالکل الگ مفہوم اختیار کر لیتے ہیں ہماری زبان میں عورت مرد کی جو مونس ہے یا مادہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جبکہ عربی زبان میں جس زبان کا یہ لفظ ہے عورت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو کھلا رکھنا ہو یا اس کا کھلا رہنا انسان کے لیے باعث ننگ اور عار ہو اور انسان اسے چھپانا ضروری سمجھتا ہو اور مردوں کی مادہ کے لیے نساء کا لفظ استعمال ہوتا ہے جبکہ اردو میں نساء کی بجائے عورت یعنی کہ مرد کی جو مونس ہے ٹھیک ہے وہ عورت استعمال ہوتی ہے جبکہ عربی میں ہر اس چیز کے لیے عورہ لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو کھلا رکھنا باعث عار ہو اور انسان اسے چھپانا ضروری سمجھتا ہو اسی صورت کے آیت نمبر 31 میں یہ دونوں لفظ اکٹھے آئے تھے او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا پھر وہ نابالغ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوں جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے اور قرآن یہ لفظ ایسے غیر محفوظ مکان کے لیے بھی استعمال کرتا ہے جس کو محفوظ رکھنا ضروری ہو اور اس مقام پر پوشیدہ اوقات یا پردے کے اوقات کے معنی میں عورہ لفظ استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس آیت میں خاص طور پر گھر کی پرائیویسی کی اہمیت پر زور دیا جا رہا ہے حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ دن اور رات یعنی 24 گھنٹوں میں 3 اوقات ایسے ہیں جن میں تمہارے غلام تمہاری کنیزیں تمہارے نابالغ بچے چاہے لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں اس سب کا داخلہ بلا اجازت ممنوع ہے اور وہ اوقات یہ ہیں کون سے طلوع فجر سے پہلے یعنی سحری کا وقت
دوسرا ظہر کے وقت نماز ظہر سے پہلے یا بعد میں جب تم آرام کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتارتے ہو، اور تیسرا وقت کون سا ہے جب عشاء کی نماز کے بعد تمہارے سونے کا وقت ہوتا ہے۔ اور یہ تینوں اوقات ایسے ہیں جن میں اکثر میاں بیوی کی ہم بستری کا امکان ہوتا ہے، تو تمہارے کسی نابالغ بچے، تمہارے غلام بلا اجازت گھر میں داخل یا کمرے میں داخل ان کا ہونا اجازت نہیں ہے۔ ان تین اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت تمہارے نوکر چاکر، تمہارے نابالغ بچے تمہاری عورتوں کے ہاں یا تمہارے پرائیویٹ کمروں میں بلا اجازت آ جا سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ گھر کے کام کاج کے سلسلے میں انہیں ہر وقت گھر سے باہر سے گھر میں داخلے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، اور ان پر ہر وقت اجازت کے ساتھ داخلے کی پابندی ان کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی ایک مصیبت بن جائے گی۔ تو اگر یہ لوگ ان خلوت کے اوقات میں بلا اجازت اندر آئیں تو یہ ان کی غلطی ہے، اور اگر ان اوقات کے علاوہ کسی دوسرے وقت تم کسی نامناسب حالت میں ہو اور وہ بلا اجازت اندر آ جائیں تو تمہیں ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں غلطی تمہاری اپنی ہوگی کہ کام کاج کے اوقات میں تم نے اپنے آپ کو ایسی نامناسب حالت میں رکھا۔ وَإِذَا اور جب بلوغت کو پہنچ جائیں اطفال لڑکے یا بچے منکم تم میں سے حلوما بلوغ کو فلیستأذنوا پس چاہیے کہ اجازت مانگیں کما استأذن جیسے اجازت مانگتے ہیں الذین وہ لوگ من قبلہم ان سے پہلے۔ کذالک اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی آیات واللہ اور اللہ علیم حکیم جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اس طرح اپنی آیات بیان فرماتا ہے، اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ تو اب بلوغت اور اس کے عوامل یعنی ان میں جنسی شعور اور صنفی میلان بیدار ہونے لگے آپس میں، یعنی شرعاً اس کی حد یہ ہے کہ بچے کو احتلام آنے لگے بلوغت کا وقت۔ بلوغت کی عمر کی سالوں سے اگر تعیین کی جائے تو یہ تعیین کرنا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ ایک لڑکا 11 سال کا ہی بالغ ہو جائے یہ بھی ممکن ہے، ایک 18 سال تک بھی بالغ نہ ہو، اور اس سن بلوغت کے بھی کئی عوامل ہو سکتے ہیں۔ مثلا جن ممالک کی آب و ہوا گرم ہے وہاں بچے جلد بالغ ہو جاتے ہیں، جہاں آب و ہوا سرد ہو وہاں دیر سے بالغ ہوتے ہیں۔ اسی طرح خوشحال گھرانوں کے بچے جلد بالغ ہو جاتے ہیں، تنگ دست گھرانوں کے بچے دیر سے بالغ ہوتے ہیں۔ اسی طرح مرد اور عورت کے آزادانہ اور فحاشی کے ماحول میں بچے جلد بالغ ہو جاتے ہیں، اور پاکیزہ ماحول والے بچے دیر سے بالغ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ بچے کی بلوغت کا مدار کسی حد تک اس کی قد و قامت اور صحت پر بھی ہوتا ہے۔ کمزور خلقت والے بچے نسبتاً دیر سے بالغ ہوتے ہیں، تو بلوغت کا اندازہ کسی بچے کی عمر سے نہیں بلکہ اس کی دوسری کیفیات سے لگانا چاہیے، اور جب ان کی بلوغت کا علم ہو جائے تو ان پر گھروں میں داخلے پر وہی پابندیاں عائد ہوں گی جو بڑوں پر ہیں، یعنی کسی وقت بھی ان کا گھروں میں بلا اجازت داخلہ ممنوع ہے۔ بڑے اگر کوئی گھر میں داخل ہوں بلا اجازت داخلہ ممنوع ہے، تو بالکل اسی طرح تمہاری اولادیں اگر جوان ہو جائیں تو اس صورت میں بھی کیا ہے ان کا بھی داخلہ ممنوع ہے کہ وہ اجازت لے کر داخل ہوں۔ والقواعد بیٹھے رہنے والی یعنی کہ بوڑھی عورتیں، من النساء عورتوں میں سے یعنی جو بڑی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، اللاتی وہ جو لا یرجونا نہیں امید رکھتی نکاح کا، فلیسا پس نہیں ہے علیہن ان پر جناح گناہ نہیں ہے، ایضعن کہ وہ اتار رکھیں ثیابہن اپنے کپڑے، غیر متبرجات نہ دکھاتی پھریں بزینتن اپنا سنگھار، بشرطے کہ وہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ اور اگر بچیں اس سے خیر لہن تو ان کے لیے یہ بہتر ہے، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے۔ تو اب بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں، اگر ان سے بھی وہ احتیاط رکھیں تو ان کے لیے افضل ہے، اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔ قواعد اب یہاں لفظ آیا ہے والقواعد، قواعد قاعدہ قاعدہ ان کی جمع ہے، قاعدہ یعنی بنیاد اور قواعد یعنی بنیادیں،
قرآن پاک میں اس لفظ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ قاعد، قاف عین دال، روٹ ورڈ قاف عین دال، قاعد بمانا بیٹھنا، بیٹھے رہنا، کوئی کام نہ کرنا، کسی کام کے لیے تیار ہو بیٹھنا، یہ بھی اس کے معنی بنتے ہیں. قعیدہ یہ دوسرے معنی سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ایسی عورتیں جو ازدواجی زندگی کے کام کاج سے فارغ ہو چکی ہوں، یعنی بڑی عمر کو پہنچ چکی ہوں، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ رہی ہوں، جن کی جنسی خواہشات مر چکی ہوں، اور اگر کوئی مرد انہیں دیکھے تو ان کے متعلق جنسی جذبات میں کوئی حرکت پیدا نہ ہو، یعنی بوڑھی عورتیں، شدید بوڑھی عورتیں یہاں مراد ہیں. پھر ثیابہن، اپنے کپڑے اتار رکھیں. کپڑے اتار مطلب یہ نہیں ہے کہ بدن سے سارے کپڑے اتار دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے حجاب کی پابندیاں اٹھ جاتی ہیں، لیکن ستر کی پابندیاں ویسے ہی رہیں گی. ایسا نہیں کہ وہ بالکل جو ہے سب کچھ اتار دیں، ستر ان کا ظاہر ہو جائے، نہیں. ستر اور حجاب میں فرق ہے. ستر ان اعضاء کو ڈھانپ رکھنے کا نام ہے جن کا ڈھانپنا ہر حال میں ضروری ہے، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو. مرد کا مقام سطر کہاں سے ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک. عورت کا مقام سطر اس کا سارا جسم سوائے ہاتھوں اور چہرے کے. تو مرد اپنے مقامات سطر اپنی عورت کے سوا کسی کے سامنے کھول نہیں سکتا، اور نہ ہی عورت اپنے سطر کے مقامات اپنے خاوند کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے کھول سکتی ہے. تو ان احکام میں اگرچہ گنجائش ہے تو صرف یہ ہے کہ عورت اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے کسی ضرورت کے تحت جسم کا اتنا حصہ کھول سکتی ہے جسے گھر کا کام کاج کرتے وقت کھولنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر فرش دھوتے وقت پانچے اوپر چڑھا لینا، یا آٹا گوندتے وقت کف اوپر چڑھا لینا، یا مقام ناف سے لے کر گھٹنے تک کے مقامات سطر تو ایسے ہیں نا جنہیں کوئی بھی عورت کسی عورت کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی. تو اب یہاں پر بوڑھی عورتوں کو حجاب کے احکامات سے رخصت کی اجازت دی گئی، یعنی کپڑے اتارنے کی انہیں اجازت ہے. مراد وہ کپڑے جو سطر سے متعلق نہیں ہے بلکہ حجاب سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ دو ہیں. کون سے؟ ایک دوپٹہ جس سے عورتوں کے سر پر رکھنے اور اس سے اپنے گریبان ڈھانپنے رکھنے کا حکم ہے. اس کا تعلق گھر کے اندر کی دنیا سے ہے. دوسرے بڑی چادریں جن سے انہیں سارا بدن اور زیب و زینت ڈھانپ کر گھر سے باہر نکلنے کا حکم ہے. اب بڑی بوڑھی عورتوں کی رخصت صرف یہ ہے کہ ان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ گھر میں ہر وقت دوپٹہ یا اوڑھنی اوڑھے رکھیں، یا جب کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلیں تو بڑی چادروں میں اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر نکلیں. رخصت بھی صرف اس صورت میں ہے جب انہوں نے سنگھار اور میک اپ وغیرہ نہ کیا ہو، اور اگر ایسی صورت ہو انہیں بھی اپنی زیب و زینت کا اظہار مقصود ہو، یا ان کا بھی بناؤ سنگھار کرنے یا ان کی نمود و نمائش کرنے کو جی چاہتا ہو، تو انہیں یہ رخصت اس صورت میں بھی نہیں ملے گی. یعنی اگر بوڑھی عورتیں بھی اس رخصت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہی بات ان کے حق میں بہتر ہے. آگے بتائیں نا کذالک یبین اللہ، اس سے پیچھے دیکھیں فلیستأذنوا کما استأذن الذین نہیں، اس سے اگلی آیت تھی ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، اگلے آیت کا حصہ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ اس سے بھی بچیں یعنی کہ اپنا آپ پھر بھی ڈھانپ کر رکھیں تو یہی بات ان کے حق میں بہتر ہے. وجہ یہ ہے کہ اسے دیکھنے والے سارے بوڑھے یا متقی لوگ تو نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے کوئی شہوت کا مارا اوباش قسم کا چھیڑ چھاڑ شروع کر دے اور اس پر بھی ہاتھ صاف کرنے سے نہ حیا کرے، تو لہٰذا بوڑھی عورتیں بھی اس رخصت کا استعمال موقع محل کا لحاظ رکھ کر کریں گی. ٹھیک ہے، اور بصورت دیگر اس رخصت پر عمل نہ کریں، یہی چیز ان کے حق میں بہتر ہے اور معاشرے کے حق میں بھی ہے. لیسا نہیں ہے علی الاعمى اندھے کے اوپر حرج کوئی تنگی، ولا علی الاعرج اور نہ اوپر لنگڑے کے حرج کوئی تنگی ہے، ولا علی المریض اور نہ بیمار پر حرج کوئی تنگی ہے، ولا علی انفسکم اور نہ تمہارے آپس میں ان تاکلوا کہ تم کھاؤ من بیوتکم اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم یا اپنے باپوں کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھر سے، او ما ملکتم یا جن کے تم مالک ہوئے ہو، مفاتحہ ان کی کنجیوں سے، او صدیقکم یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. لیس علیکم نہیں ہے تمہارے اوپر جناح کوئی گناہ ان تاکلوا کہ تم کھاؤ جمیعا سب مل کر، او اشتاتا یا جدا جدا، فاذا دخلتم پس جس وقت تم داخل ہو جاؤ بیوتن گھروں میں، فسلموا تو سلام کرو علی انفسکم اپنے
آپس میں یعنی اپنے گھر والوں کو سلام کرو. تحیتاً دعا ہے من عند اللہ اللہ کے نزدیک کی ایسی دعا ہے مبارکتاً طیبہ جو برکت والی ہے پاکیزہ ہے. کذالک اسی طرح یبین وہ بیان کرتا ہے کون اللہ لکم الآیات تمہارے لیے آیات نشانیاں لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل رکھو تاکہ تم سمجھو. اندھے لنگڑے بیمار اور خود تم پر مطلقاً کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ اپنے باپوں کے گھروں سے اپنی ماؤں کے گھروں بھائیوں کے گھروں بہنوں کے گھروں چچاؤں کے گھروں یا پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم سب بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ ہو کر. بس جب تم گھر میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو. یہ دعائے خیر ہے جو بابرکت ہے پاکیزہ ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو. کھانا کھانے کے آداب معاشرے کے مختلف قسم کے لوگوں کے ایک دوسرے کے ہاں کھانا کھانے کے آداب اور احکام بیان فرمائے. کیا آیت کا ابتدائی حصہ معذور لوگوں سے تعلق رکھتا ہے یعنی لنگڑے مریض قسم کے لوگ. ان کے متعلق ارشاد کیا ہوا کہ وہ چونکہ کما نہیں سکتے اس لیے وہ ہر گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں. انہیں اس میں آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. معاشرے کے لوگوں پر کیونکہ ان کا حق ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ انہیں کھانا کھلانے کے سلسلے میں فراغ دلی سے کام لیں. اور دوسری توجہ کیا بیان کی کہ دور جاہلیت میں اس قسم کے معذور لوگ تندرست لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھانے میں جھجک محسوس کرتے تھے. انہیں یہ خیال آتا تھا کہ شاید دوسروں کو ہمارے ساتھ کھانا کھانے سے نفرت ہوگی انہیں ناگوار لگے گا اور ایسے لوگوں کو ایسی نفرت اور وحشت ہوتی بھی تھی. تو عام لوگوں کو ہدایت کیا دی گئی کہ ایسے لوگ تو تمہاری ہمدردی کے محتاج ہیں ان سے نفرت نہ کی جائے. تیسری قسم کیا بیان فرمائی تیسری توجہ کہ بعض متقی قسم کے لوگوں کو یہ خیال آتا تھا کہ شاید ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر کھانے سے کہیں ان معذور لوگوں کی حق تلفی نہ ہوتی ہو. مثلا اندھے کے ساتھ سب کھانے یعنی اندھے کو سب کھانے نظر نہیں آتے لنگڑے ممکن ہے دیر سے پہنچے مریض تو کھانا کھاتے وقت اپنی تکلیف اور پرہیز کو ملحوظ رکھتے ہیں تو یہ لوگ علیحدہ ہی کھانا کھائیں تو زیادہ بہتر ہے. تو اب ان سب لوگوں کے نظریات کا یہاں ازالہ کر دیا گیا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ٹھیک ہے یہ جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی سورہ النساء میں تو بعض مسلمان اس سلسلے میں ضرورت سے زیادہ محتاط ہو گئے تھے. کیا کہ وہ صاحب خانہ کی دعوت یا اس کی اجازت کے بغیر اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے ہاں سے بھی کھانا کھانا تقویٰ کے خلاف سمجھنے لگے تھے. تو اب اس فقرے کے روح سے ان کی ضرورت سے زیادہ احتیاط کے جو نظریے کا تھا وہ ازالہ کیا گیا. سب سے پہلے اپنے ہی گھروں سے کھانا کھانے سے ابتدا کی گئی حالانکہ اپنے گھر سے کھانا کھانے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ بات ذہن نشین کرایا جا رہا ہے کہ جس طرح تمہیں اپنے گھر سے کھانا کھانے کے لیے کسی اجازت اور تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح تم اپنے باپ اپنی ماں اپنے بھائیوں بہنوں چچاؤں پھوپھیوں ماموں خالاؤں کے ہاں سے بھی کھا سکتے ہو. اس مقام پر 8 بڑے قریبی رشتہ داروں کا ذکر کیا گیا کہ ان گھروں سے بلا اجازت کھانا بے تکلف کھانا ہو تو کھا سکتے ہو صاحب خانہ موجود ہو یا نہ موجود ہو. تو اس آیت میں اپنے بیٹوں بیٹیوں کے گھروں کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ یہ گھر بھی دراصل ہر شخص کے اپنے ہی گھر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے تو وما او ما ملکت مفاتحہ یعنی کیا فرمایا یہاں پر دیکھیے کہ جن کی کنجیوں کے تم مالک ہوئے. تو اب مطلب 2 ہیں اس کے. ایک ہی کہ تمہارے کام کرنے والے اس چیز سے کھا سکتے ہیں جن پر تم نے انہیں نگران یا کارندہ بنایا ہے اس لحاظ سے تمہارے باغ کا مالی باغ کے پھل وغیرہ تمہاری اجازت کے بغیر کھا سکتا ہے. تمہارا بکریاں چرانے والا تمہاری اجازت کے بغیر بکریوں کا دودھ پی سکتا ہے. تمہارا نان بائی یعنی تمہارا روٹیاں بنانے والا تمہارے ہوٹل سے تمہاری اجازت کے بغیر کھانا کھا سکتا ہے. اس کے علاوہ بے شمار مثالیں. اور دوسرا یہ کہ اگر تم ایسے لوگوں کے ہاں سے کچھ کھا لو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ان کے کفیل تم خود دو. اس کے علاوہ بیان آیا تمہارے دوست یعنی ایسا ولی ایسا ہمدرد دوست جو اگر تمہارے پاس آئے تو حقیقی خوشی حاصل ہو. اگر وہ تمہاری غیر حاضری میں تمہارے گھر سے کچھ کھا لے تو تمہیں یہ بات ناگوار گزرنے کی بجائے خوشی محسوس ہوتی ہو تو ان کے ساتھ بھی کھانا بلا جھجک جائز ہے. اس کے علاوہ کیا فرمایا اکیلے اکیلے کھانا بہتر ہے یا اکٹھے مل کر. پیچھے آیا نا کہ اگر اکیلے بیٹھ کر کھاؤ یا مل کر ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا.
تو اہل عرب کے بعض قبیلوں کی یہ تہذیب تھی کہ وہ اکیلے اکیلے کھانا کھانے کو بہتر سمجھتے تھے، اکٹھے مل کر کھانے کو معیوب سمجھتے تھے۔ ہندوؤں میں آج کل بھی یہی تہذیب ہے، اور مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ اسی بات کو بہتر سمجھتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو جراثیم کے نظریے کو ضرورت سے زیادہ مانتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اکیلے اکیلے کھانے کو معیوب سمجھتے ہیں۔ بعض تو اس حد تک متشدد ہوتے ہیں کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے بلکہ فاقے میں رہتے ہیں جب تک کوئی دوسرا آدمی یا مہمان ان کے ساتھ کھانے میں شامل نہ ہو جائے۔ تو بعض کی تہذیب ہی یہ تھی کہ اکیلے اکیلے کھانا بری بات ہے اور مل کر کھانا ہی بہتر ہے۔ تو یہ آیت اس طرح کی پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے نازل کی گئی۔ کیا مطلب کہ اگرچہ اجازت دی گئی ہے، عام اجازت دی گئی ہے کہ جس طرح کوئی چاہے کھا پی سکتا ہے، ہاں اسلام نے اکٹھے مل کر کھانے کو ہی ترجیح دی ہے۔ حدیث آتی ہے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ جو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا، میں رکابی کے سب اطراف میں ہاتھ بڑھانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ، یعنی کہ اب وہ کیا ہے، مل کر کھانے کو یہاں پر بھی ترجیح دی گئی۔ اس کا تعلق صرف کھانے کی دعوت سے نہیں ہے اس جملے کا، بلکہ دعوت عام بھی ہے۔ کیا مطلب، یعنی جب بھی تم اپنے یا کسی دوسرے کے گھر میں یا مسجد وغیرہ میں داخل ہوا کرو تو اب یہاں کھانے کے علاوہ اگلی بات جو آئی ہے نا کہ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اب یہ والا جملہ جو ہے یہ کھانے کی دعوت سے نہیں ہے کہ جب تم کھانے کی دعوت پر جا رہے ہو تبھی سلام کرو، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جب بھی تم اپنے یا کسی دوسرے کے گھر میں یا کسی مسجد وغیرہ میں بھی داخل ہوا کرو تو وہاں موجود لوگوں پر سلام یعنی سلامتی کی دعا السلام علیکم ضرور کہا کرو، بلکہ اگر گھر میں کوئی بھی شخص نظر نہ آئے تب بھی السلام علیکم ضرور کہنا چاہیے، اور فرشتوں کی موجودگی کا خیال کر لینا چاہیے کہ یہاں پر حفاظت کے لیے اگر آپ نے گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھی تھی، آیت الکرسی پڑھ کر گئے تھے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے جو حفاظت کی غرض سے، تو اب ان کا خیال کرتے ہوئے تم وہاں پر بھی السلام علیکم کہہ لیا کرو۔ انما بے شک مؤمنون مسلمان مومن الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر، وَإِذَا اور جس وقت کانوا ہوں معہ اس کے ساتھ علی امر کسی کام پر جامع جمع کرنے والے، لم یذهبوا نہ وہ جائیں حتی یہاں تک کہ یستأذنوا کہ وہ اجازت لے لیں، ہو یعنی پیغمبر سے، ان الذین بے شک وہ لوگ جو یستأذنون کا اجازت مانگتے ہیں، اولئک الذین تو یہی لوگ وہ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر، فاذا استأذنوک پس چاہیے کہ وہ اجازت مانگے آپ سے، لبعض شأنہم لبعض بعض کے لیے، شأنہم اپنے کام کے، فأذن پس اجازت دے دے، لمن اس لیے کہ شئت منہم تم چاہو ان میں سے، واستغفر اور بخشش مانگے، لہم ان کے لیے اللہ سے۔ تو کیا بات ہوئی، مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا، اور جب بھی کسی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو، پیغمبر اللہ کے پیغمبر کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے، ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، اے پیغمبر جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ پس جس وقت وہ اجازت مانگے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، سو جب یہ لوگ تم سے کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والا رحیم مہربان ہے۔ یعنی ایسے امور جن کا تعلق سب مسلمانوں سے مشترک ہو، جیسے جہاد ہے یا مجلس کا کوئی مشورہ ہے یا کوئی مشترکہ مفادات کے لیے اجتماع ہے، یا چاہے ایسی میٹنگ جو جنگ یا حالات جنگ سے تعلق رکھتی ہیں یا حالت امن سے تعلق رکھتی ہیں، مومنوں کا یہ کام نہیں کہ آپ سے اجازت لیے بغیر وہاں سے چل پڑیں، ہاں اگر انہیں کسی ضروری کام کی بنا پر اس مجلس کے اختتام سے پہلے واپس جانا ضروری ہو تو اس سے رخصت
ہونے کی اجازت مانگے، اجازت لیے بغیر وہاں سے چلے نہیں آتے۔ اگر وہ اپنی کوئی ضرورت آپ سے بیان کریں تو انہیں اجازت دینا آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان کا ذاتی کام اس اجتماعی مفاد کے مقابلے میں زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تو اب بے شک آپ انہیں اجازت نہ دیں، اور اگر آپ انہیں اجازت دے دیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں، کیونکہ اپنے کسی ذاتی غرض کی خاطر اجتماعی معاملات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے محروم رہنا حقیقتاً دنیا کو دین پر ترجیح دینے کے مترادف ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی مخلص مومن کو اس کی التجا کی بنا پر آپ اجازت دے بھی دیں تو اس کے حق میں استغفار کی برکت سے یہ جو اس کی کمی آئی ہے اس کا ادراک ہو سکتا ہے۔ تو اس عام آیت سے ضمناً یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کسی واقعی ضرورت کے بغیر اجتماعی مفاد کی مجلس سے اجازت طلب کرنا قطعاً ناجائز ہے۔ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا آپ کی زندگی تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین یا کسی بھی اسلامی حکومت کے ایسے مشترکہ مفاد کی مجلس سے بلا اجازت چلے آنا آداب مجلس کے خلاف ہے اور شرعاً ناجائز ہے۔ مجلس کو چھوڑ کر جانے کا جواز صرف اس صورت میں ہے کہ فی الحقیقت کوئی ضرورت لاحق ہوگی جس کی بنا پر امیر مجلس سے رخصت ہونے کی اجازت مانگی جائے، اور اگر مجلس کا امیر جو ہے وہ اس کو اجازت دینے یا اس کے ذاتی کام کے مقابلے میں اس کے شریک مجلس رہنے کو زیادہ اہم سمجھتا ہو تو وہ اجازت نہ دے۔ تو کسی مومن کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ اس نے مجھے اجازت نہیں دی تھی۔ لا تجعلوا مت مقرر کرو دعا الرسول رسول کا پکارنا بینکم تمہارے درمیان کا دعائی جیسے پکارنا بعضکم تمہارے بعض کا بعضاً بعض کو۔ مومنوں پیغمبر کے بلانے کو ایسا نہ خیال کرنا جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ قد یعلم تحقیق جانتا ہے اللہ الذین ان لوگوں کو جو یتسللون جو چھپ کر نکل جاتے ہیں منکم تم میں سے لواظاً نظریں بچا کر۔ فلیحذر پس چاہیے کہ وہ ڈریں الذین وہ لوگ جو یخالفون مخالفت کرتے ہیں عن امرہ اس کے حکم سے ان تصیبہم کہ پہنچ جائے ان کو فتنہ کوئی فتنہ او یصیبہم یا پہنچ جائے ان کو عذاب علیم درد دینے والا عذاب۔ اس جملے کے تین مطلب ہو سکتے ہیں اور تینوں ہی درست ہیں۔ ایک یہ کہ رسول کو ایسے نہ بلایا کرو جیسے تم دوسروں کو بے تکلفی سے بلاتے رہتے ہو، بلکہ انہیں بلانا ہو تو اس کا پورا ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ دوسرا مطلب یہ کہ اگر رسول تمہیں بلائیں تو ایسا نہ سمجھو جیسے کوئی عام آدمی بلا رہا ہے، جی چاہے گا جواب دیں گے، جی چاہے گا نہیں دیں گے، اگر جی چاہا تو ان کے پاس حاضر ہو گئے، جی چاہا تو نہ گئے، بلکہ ان کے بلانے پر تم پر واجب ہو جاتا ہے کہ تم ان کے پاس حاضر ہو جاؤ، ان کی بات سنو، پھر اسے پورا کرو۔ الا خبردار ان للہ بے شک اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں ہے، قد یعلم قد تحقیق یعلم وہ جانتا ہے ما انتم جو کچھ تم ہو علیہ تمہارے اوپر ہے اسے وہ جانتا ہے، جس طریقے پر تم ہو وہ جانتا ہے۔ ویوما اور جس دن یرجعون پھیرے جائیں گے الیہ اس کی طرف فینبئہم پس خبر دے گا ان کو بما اس چیز کی جو عملوا انہوں نے عمل کیا، واللہ اور اللہ بکل شیء ہر شے کا علیم جاننے والا ہے۔ اچھا یہاں پیچھے ایک بات مس ہو گئی ہے، پچھلی آیت میں دوبارہ دیکھیے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر منافقوں کا آپ کی دعوت کو ناگوار محسوس کرنا، کھسک جانے کی کوشش کرنا، آپ کی نصیحتوں پر توجہ نہ دینا یا آپ کی دعوت کو کوئی اہمیت دینا نہ دینا، یہ سب رسول کی مخالفت میں آتی ہیں۔ تو رسول کی مخالفت کا دائرہ جو ہے اس سے بھی زیادہ وسیع تر ہے، اور منافقوں کے لیے یہ فتنہ کیا کم ہے کہ ان کے دلوں میں کفر اور نفاق جڑ پکڑ جائے اور انہیں اپنی ایسی کرتوتیں بھی اچھی نظر آنے لگیں۔ تو اس آیت کا حصہ حکم عام منافقوں اور مسلمانوں سب کو شامل ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ رہا فتنے کا مفہوم تو اس کی بے شمار صورتیں ہو سکتی ہیں، جس سے واضح صورت مسلمانوں کا داخلی انتشار بھی ہو سکتا ہے، اجتماعی قوت کا کمزور ہونا بھی ہو سکتا ہے، ان پر ظالم اور جابر حکمران کا مسلط ہو جانا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب احکام شرعیہ کو پس پشت ڈال دیا جائے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ آگاہ ہو جاؤ کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، جس روش پر تم ہو وہ اسے خوب جانتا ہے۔ جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کو ان کے کیے سے اللہ تعالیٰ خبردار کرے گا، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔
یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مجلس سے کھسک جاتے ہیں یا اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی راہ روکنے کے لیے سازشیں تیار کرتے ہیں، ایسے لوگ رسول یا دوسرے مسلمانوں کی نظروں سے تو اوجھل رہ سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو ان کے اعمال اور ان کے افعال اور ان کے دلوں کے خیالات تک سے واقف ہے، انہیں سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ تو لہٰذا قیامت کے دن وہ سب کو اپنے حضور اکٹھا کرے گا، ان کے کرتوت ان کو بتا دے گا اور ان کی سزا بھی ان کو دے گا۔